اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاری۔ امام بخاری سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سارے کاموں میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ استخارہ کرنا حضور اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ فرماتے تھے جب ہم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے سوا 2 رکعتیں پڑھے، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی پڑھے، پھر کہے الہی میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے خیریت مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے وسیلے سے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور تیرا بڑا فضل مانگتا ہوں، تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے، الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں یا فرمایا میرے لیے اس جہاں اور اس جہاں میں بہتر ہو تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر آسان کر دے، پھر مجھے برکت دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور انجام کار میں یا فرمایا میرے لیے اس جہان اور اس جہاں میں شر ہو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر جہاں ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے، فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا۔ استخارہ کے معنی ہے مدد مانگنا، استخارہ کے معنی ہے مدد مانگنا، بھلائی کا مشورہ کرنا۔ چونکہ اس دعا میں بندہ اپنے اللہ سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس لیے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حرام کام میں کوئی استخارہ نہیں، بالکل نہیں۔ فرضوں میں کوئی استخارہ نہیں کہ میں استخارہ کرنے لگا میں فرض پڑھوں یا نہ پڑھوں، نہیں، اس میں کوئی استخارہ نہیں۔ حرام کام میں یہ حرام خوری کروں، 2 نمبری کروں، نہ، اس میں کوئی استخارہ نہیں۔ روز مرہ کا عادی کام، میں پانی پیوں کہ نہ پیوں اس کے لیے استخارہ کروں، کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں اس کے لیے نہ، ایسا کوئی استخارہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں ضروری کام ہے اس کا پورے کرنے کا ارادہ، وہ ابھی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، ہاں جی، شادی کرنا چاہتا ہے، تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اگر ایسا کوئی ارادہ ہو اور اس میں تردد ہو کروں یا نہ کروں، بھلا ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ استخارہ کرے۔ اچھا جی، خاص استخارے کے لیے دن ہو یا رات، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھتے، ہاں جی، وہ چاہے فرض ہو تو چاہے نفل ہو، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی، زوال کے اوقات میں نہیں پڑھنی۔ تو پھر وہ بندہ 2 نفل پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں پڑھے قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کریں۔ یاد رکھیے کہ جب میں نے یہ الفاظ بیان کیے نا، یہ انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا، اگر آپ لکھنا چاہیں یا وہ لینا چاہیں، اسکرین شاٹ تو یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، نشان لگا ہوا، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو ان ھذا الامر، جہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا ان ھذا الامر، کہ یہ کام میرے لیے، تو اس کام کا نام لے لیں۔ بھئی یہ میں کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، میں شادی کرنے جا رہا ہوں، میں یہ تعمیر کرنے جا رہا ہوں، یعنی تو یہ اس کام کی جگہ پھر یہ نام لیں، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو جو ہے وہ ارادہ بھی عطا فرما دیں گے اور اشارہ بھی عطا فرما دیں گے۔
یہ اپنی روحانیت کے اوپر ہے کہ آپ کی کتنی اللہ کے ساتھ وہ ہے. اگر تو آپ کا اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے تو پھر یاد رکھیے جاگتے ہوئے اللہ بتا دے گا، سب کچھ جاگتے ہوئے سامنے آ جائے. اور اگر تھوڑا سا کمزور میرے جیسا رشتہ ہے، کمزور سا بالکل بالکل ٹوٹا پھوٹا رشتہ، تو پھر خواب میں آ جاتا ہے. خواب میں جو اجازت ہوتی ہے وہ کس صورت میں آتی ہے؟ بعض مرتبہ تو بالکل واضح طور پہ آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی کرو کام. بعض مرتبہ کوئی سبزی سبز رنگ نظر آ جاتا ہے، سبزہ نظر آ جاتا ہے، سفیدی نظر آ جاتی ہے، یا جاری پانی نظر آ جاتا ہے، یعنی یا روشنی دکھائی دیتی ہے. یہ تمام کی تمام کامیابی کی علامتیں ہیں. ہاں جی. اور اگر اس میں سیاہی نظر آئے، اندھیرا نظر آئے، گندلا پانی، گٹر کا پانی، گارے والا پانی نظر آئے، بدبودار پانی نظر آئے، اندھیرا نظر آئے، تو یہ ناکامی کی علامات ہیں کہ یہ کام اب نہیں کرنا. دیکھیں آپ نے مشورہ کیا اللہ سے، ہاں جی، تو اللہ وحدہ لا شریک تو پھر وہ اس جہان کا بھی جانتا ہے، اگلے جہان کا بھی جانتا ہے. ہاں جی، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے میرے بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، تو اللہ پھر اسی طرف اس بندے کی رہنمائی فرما دیتا ہے. یہ عمل 7 روز کرے انشاءاللہ تعالی العزیز، جاگتے ہوئے یا خواب میں، اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اس کا اشارہ عطا فرما دے گا، حکم فرما دے. اور پھر بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو بہت جلدی ہو وہ صرف یہ کہہ لے اللہم اغفر لی واختر لی واجعل لی الخیر، انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے کام میں برکت ہوگی. قرآن بھی کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم مشورہ کر لیا کرو آپس میں. تو ہم پھر وہ کام کیوں نہ کریں جو حضور نے خود سکھایا ہے. ہاں جی قبلہ، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ اگر آپ پڑھ لیں تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، کمال ہو جائے گا. ہاں جی یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور نے ادا کیے، ہے نا جی. اور اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو دعا میں نا اس زبان میں دعا کریں جو آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. اللہ کو کوئی یہ نہیں کہ آپ عربی میں کہیں گے یا اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ قبول کرے گا، اردو میں کہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. نہیں، وہ خالق ہے جی، ساری زبانوں کا خالق، اس کو ہر مخلوق، وہ کیڑوں کی بھی آواز جانتا ہے، وہ کیڑوں کی بھی جانتا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کی، پرندوں کی، اشرات الارض کی نہیں زبان سکھا دی. ہاں جی وہ مالک اپنی مخلوق کو سکھا سکتا ہے تو کیا اس کو نہیں آتی؟ ہاں جی لہٰذا سمجھ الاحترام والاحتشام عربی میں ہو جائے تو سبحان اللہ حضور کی دعاؤں، یہ الفاظ کی برکت بھی شامل ہو جائے گی. اگر نہیں تو اردو میں دعا کر لو. ہاں جی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب